جب کوئی پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس، پیشنٹ کہہ سکتے ہیں یا مریض کہہ سکتے ہیں، جب کوئی آتا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میں اس میں سے کیا شناخت کرنے کی کوشش کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو شناخت کرنے کی یا اس معاملے سے نچوڑ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے بھی پہلے جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا حصار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جی، اپنا حصار کرنا۔ جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو تقریباً اس کے علاج سے زیادہ جو ہمیں تکلیف دہ بات ہوتی ہے یا فکر مندانہ نہ ہو جائے، جی بالکل، فکر مندانہ جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا حصار کرنا ہے۔ تو آپ لوگ اپنا حصار جو ہے اس کے آنے سے پہلے کر لیتے ہیں یا اس کے ہوتے ہوئے کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کا وہ جو حصار ہے، جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہے، پہلے کال پہ ٹائم لیا جاتا ہے تو اس فوری طور پر اس کا معاملہ سن کر ہمیں اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اب ٹائم دے کر ہمیں اپنا حصار کر لینا چاہیے کہ وہ جب ہمارے پاس داخل ہو، آستانہ ہو، حجرہ ہو یا کوئی بھی بیٹھنے والی جگہ جہاں اس نے معاملہ بتانا ہو تو اسی جگہ کا حصار کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات 4 کیل لگا لیتے ہیں چاروں کارنرز پر، کونوں میں، اور بعض اوقات ہم اس کے بعد پھر اپنے اوپر جو ہے وہ جو ایک حصار ہے معوذتین پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے اور اس کی کچھ آیات پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں کہ اس کا اثر ہم پر نہ ہو، ہم کیونکہ عامل بہت زیادہ اس کیس میں ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بالکل کووڈ والی بات ہے کہ پیشنٹ اب جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ گلو بھی پہنتا ہے، ماسک بھی پہنتا ہے، شیلڈ بھی لیتا ہے، دور بھی رکھتا ہے، پھر پیسے بھی لیتے ہیں، اور مریض جو ہے وہ فاصلے پہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ بھی مریض کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میرا آصفہ کے ساتھ اس معاملے میں تھوڑا اختلاف ہے جی کہ عامل ہوتا ہی وہ ہے جو ہر وقت حصار میں رہے، کیونکہ میرا تو یہ تجربہ ہے کہ میں ہر وقت جو ہے وہ اپنی پڑھائیاں، اپنی چیزیں کرتا ہوں۔ کوئی خاص معاملات ہوتے ہیں، کوئی پاس آئے ہی نہ میرے، ٹھیک ہے، خاص معاملات ہوتے ہیں جو بہت شدید ہوتے ہیں، جن کے لیے اس وقت اس معاملے اس پیشنٹ کے لیے حصار کرنا پڑتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ آپ حصار میں رہیں گے۔ حصار میں رہتے ہیں، کیونکہ اس حصار سے مطلب ہے معوذتین وغیرہ پڑھ کے، معوذتین پڑھنا، سورہ صافات کو پڑھنا۔ ان معاملات کے اندر سورہ صافات کی بڑی اہمیت ہے، ڈائگنوز کرنے کے لیے، اپنے حصار کے لیے، بہت ساری چیزوں سے بچنے کے لیے۔ فلق ناس کے ساتھ ساتھ اگر سورہ صافات کی پہلی 10 آیات کو پڑھ لیا جائے تو انسان جو ہے وہ بچ بھی جاتا ہے اور ڈائگنوز بھی کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، داؤد بھائی آپ فرمائیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ بلال بھائی، سب سے جو اہم بات وہ عمل ہی کیا جو حصار کرے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اچھا آپ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل ہی کیا ہے کہ وہ کیچ آؤٹ ہو گیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے حصار کرنا، آپ نے پہلے مخصوص عمل کر لیے ہیں، سورہ مزمل کے، سورہ جن کے، اور آپ کا 40 دن کا چلا ہے تو آپ کو حصار کی ضرورت نہیں، جہاں جاؤ جا کے میدان جنگ میں لڑائی کرو۔ واہ واہ واہ، بھائی کیوں ضروری ہوتا ہے کہ وہ چلا کاٹ رہا ہے تو حصار کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیوں ضروری ہے؟ تو آپ کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں ان چیزوں کے؟ دیکھیں بلال بھائی، یا تو آپ نے اس میدان میں قدم رکھنا ہے تو پہلے ہی فیصلہ کر لو کہ مجھے اس سے لڑنا ہے، شیطان سے لڑنا ہے یا ابلیسی طاقتوں سے لڑنا ہے، تو آپ نے تو اسی دن ہی تہیہ کر لیا کہ میری جنگ ہے، میری جنگ ہے۔ اگر آپ کی جنگ شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ کو مخصوص عمل کر لینے چاہیے جو آپ کے سوتے میں بھی آپ کی حفاظت میں رہیں۔ عمل جو ہے وہ کتنا عرصہ رہیں گے؟ ان کا اثر مرتے دم تک رہتا ہے۔ جی میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بات کو ہم اس مثال کے ساتھ نہیں لے سکتے کہ وہ ڈاکٹر ہی کیا جو ماسک پہنے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اسپیشلائزیشن کے باوجود بھی احتیاطی تدابیر کرتے ہیں۔ جہاں پر اصحاب نے کی ہیں، تبع تابعین نے کی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم صرف اس بات کے لیے کہ ہم عاملین ہیں ہمیں احتیاط کرنی نہیں چاہیے یا ہمیں حصار کی ضرورت نہیں ہے؟ جب دیکھیں جنگ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانے کے لیے اوزار ضروری تھے، تو میرے خیال میں احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں، ہر معاملے میں بہت میٹر